الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله بارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وقال في مقام آخر يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يعرف حق كبيرنا أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ،
الہی گر کرم تو اپنا کرے، الہی گر کرم تو اپنا کرے، زباں کو دے وہ بات جو دل پر اثر کرے، الہی میں رہوں یا نہ رہوں، الہی ہم رہیں یا نہ رہیں، پر دین محمد رہے اور عظمت اسلام رہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نہایت ہی واجب الاحترام، قابل صد تکریم، معزز مکرم اور محترم سامعین اعظام، جمعے کی گزشتہ نشست میں اولاد اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں اس عنوان پہ کچھ عرض کرنے کی کوشش کی تھی۔ اسی عنوان پہ مزید قرآن و حدیث کی روشنی میں کچھ گزارشات عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ جیسا کہ گزشتہ جمعے میں یہ عرض کیا گیا کہ اولاد اللہ کی ایک نعمت ہے، لیکن تب کہ جب وہ اولاد اپنے والدین کی مطیع اور فرما بردار ہو۔ اولاد اللہ کی نعمت ہے، لیکن اس وقت جب وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم پر چلنے والی۔ اولاد اللہ کی نعمت ہے اگر وہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھ کر اپنے والدین کے حقوق ادا کرنے کی کوشش کرے تب۔ تو جب اللہ تعالی نے کسی شخص کو یہ عظیم دولت اور عظیم نعمت عطا کر دی تو اب اس اولاد کے کچھ حقوق ہیں کہ جو ادا کرنے ہمارے لیے لازم اور ضروری۔ تو اولاد کے حقوق میں سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کے ہاں بیٹا یا بیٹی پیدا ہو جائے تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہہ دی جائے، تاکہ وہ آنے والا بچہ سب سے پہلے اللہ کا نام سن کر یہ سمجھ لے کہ اللہ نے مجھے مسلمان گھرانے میں پیدا کیا ہے۔ یہاں تک کہ سب سے پہلی آواز بچے کے کان میں اذان کی اور اللہ کی تکبیر کی آنی چاہیے، بلکہ اکابر اور صوفیاء نے یہاں تک لکھا ہے کہ قریب کے لوگوں کی آواز بھی بعد میں آئے، اللہ کی تکبیر اور اللہ کا نام پہلے بچے کے کان میں۔ تو سب سے پہلا والدین کا حق یہ ہے کہ اذان اور اقامت بچے کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے کہ یہ مسلمانوں کا شیوا ہے اور یہ بچہ مسلمان گھرانے میں آنکھ کھول کے آیا ہے۔ تو سب سے پہلا حق یہ، اس کے لیے لازم و ضروری نہیں ہے کہ کوئی عالم دین ان کو بلاؤ، کسی قاری قرآن کو بلاؤ، حافظ قرآن کو بلاؤ، بلکہ جو بھی قریب مسلمان موجود ہے وہ بچے کے کان میں اذان کہہ دے۔ تو یہ سب سے پہلا حق ہے والدین کا اولاد کے لیے۔
اور پھر دوسرا حق، بچے کے لیے اچھا نام تجویز کیا جائے، ایسا نام ہو جس کا کوئی اچھا معنی ہو، ایسا نام ہو کہ جو کسی کردار کی شناخت کروانے والا ہو، ایسا نام ہو جو مسلمان کی علامت بن جائے، ایسا نام ہو کہ جس کو سن کر سننے والا کہہ دے کہ یہ مسلمان ہے۔ نام ایسا نہ ہو کہ اگلے کو پوچھنا پڑے بھائی مسلمان بھی ہو کہ نہیں۔ اچھا نام رکھنا یہ بھی والدین کا حق ہے۔ اچھے نام کے حوالے سے اگر دیکھا جائے، صحابہ کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے نام ہیں، صحابیات کے نام ہیں، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کے نام ہیں، اولیاء اعظام کے نام ہے۔ اچھا نام رکھا جائے اور ایسا نام ہو کہ جو مسلمانوں کے ساتھ ججتا بھی ہو، مسلمانوں کی شناخت بھی کرواتا۔ بہت سارے لوگ اس حوالے سے کہتے ہیں، بھائی ہمارے پاس بھی آتے ہیں لوگ، کہتے ہیں مولانا صاحب ایسا نام بتائیں جو قرآن میں ہو۔ تو یاد رکھیے قرآن کریم کا نام رکھنا لازمی نہیں ہے۔ ایک صاحب ناراض ہو گئے، انہوں نے کہا مولانا صاحب ایسا نام بتائیں جو قرآن کریم میں ہو۔ تو میں نے عرض کی کہ نام کے لیے قرآن کریم میں ہونا لازمی نہیں ہے۔ نام انبیاء کرام کا نام ہو، حدیث مبارکہ سے اٹھا لیں، صحابہ کرام کی زندگی سے اٹھا لیں، کہنے لگے نہیں میں نے نام قرآن کریم ہی سے رکھنا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے انبیاء کے نام بھی بتائے، اس کو پسند نہ آئے، پھر اسی طرح کرتے کرتے نہیں نام ایسا ہو جو کسی نے نہ رکھا ہو، نام ایسا ہو جو کسی نے نہ رکھا ہو، گویا کہ انوکھا نام۔ تو عرض کی کہ آج تک فرعون کا نام کسی نے نہیں رکھا، حامان کا کسی نے نہیں رکھا، یہی نام ہے۔ آپ نے اگر مسلمانوں والے نام رکھنے ہیں تو لازمی نہیں ہے کہ وہ قرآن کریم سے ملیں۔ وہ انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام 1,24,000 انبیاء کرام کم و بیش ہیں، ان سب کے نام قرآن کریم میں تو نہیں ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام 1.5-2 لاکھ صحابہ کرام ہیں، ان کے نام قرآن کریم میں تو نہیں ہے، لیکن حدیث مبارکہ میں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار کے نام قرآن میں تو نہیں ہے، لیکن حدیث مبارکہ میں ہے۔ تو نام رکھنا ہے تو اس کے لیے لازم نہیں ہے کہ وہ قرآن کریم سے ہو۔ قرآن کریم میں تو اللہ تعالی نے بڑے بڑے کفار کے نام بھی ذکر کیا، فرعون، حامان، شداد، یہ تو اللہ کے منکر ہیں۔ لیکن عرض یہ کر رہا تھا کہ نام ایسا رکھا جائے کہ جو مسلمانوں کی شناخت ہو، نام ایسا رکھا جائے جو معنی والا، جس کا کوئی معنی بھی ہو۔ بہت سارے لوگ انوکھا نام ڈھونڈنے کی خاطر نہ دین میں نہ دنیا میں کوئی نام ہی نہیں ہوتا، خود سے نام بنا دیتے، الف سے ہو، بے سے شروع ہو، پے سے شروع ہو، تے سے شروع ہو، ایسا نام ہو جو کسی نے نہ رکھا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اربوں خربوں کی آبادی رکھی ہے تو نام ملتے جلتے تو ہوں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ حضرت زینب بنت خزیمہ، حضرت زینب بنت جہش، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کا نام بھی حضرت زینب رکھ رہے ہیں۔ آج کل مسئلہ یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں نہیں یہ نام اس لیے نہیں رکھنا، یہ میرے دوسرے بھائی کے بیٹے کا ہے، بھتیجے کا ہے، یہ میرے محلے میں فلاں کا نام ہے۔ محلے میں سینکڑوں ہزاروں کی آبادی ہے تو کیا وہاں پہ 2 نام نہیں ہو سکتے، 3 نہیں ہو سکتے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بیوی حضرت زینب بنت جہش ہے، ایک بیوی حضرت زینب بنت خزیمہ ہے، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی کا نام حضرت زینب رکھا ہے۔ 3 نام ایک گھر میں۔ کتنے ہی نام ایسے ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگیوں میں ایک ایک گھر میں کئی نام ہیں۔ تو اس لیے اولاد کا دوسرا حق یہ ہے کہ اولاد کا اچھا نام رکھا جائے، اور اس کے لیے معیار یہ نہ رکھا جائے کہ اس کا نہ ہو، اس کا نہ۔ بھائی
نام وہ ہو جو مانے والا ہو، نام وہ ہو جو اچھا ہو، نام وہ ہو جو انبیاء کرام صحابہ کرام کے نام پہ ہو، نام وہ ہو جو صحابیات کے نام پہ ہو، نام وہ ہو جو اعلیٰ نام ہو، اچھا نام ہو، مانے والا نام ہو، ایسا نام اپنی اولاد کا رکھ لیا جائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ کہنے لگا میرا نام جمرہ ہے۔ جمرہ کا عربی میں معنی ہے، عربی نام ہے، اس کا معنی ہے انگارہ، جلانے والا انگارہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا تمہارے والد کا کیا نام ہے؟ اس نے کہا میرے والد کا نام شہاب ہے، شعلہ، آگ کا شعلہ۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ تمہارا قبیلہ کون سا ہے؟ اس نے کہا میرا قبیلہ حرقہ ہے۔ حرقہ کا مطلب جلانے والا، جلن والا قبیلہ۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے سوال کیا، کہا رہتے کہاں ہو؟ اس نے کہا حرۃ النار، آگ کے ٹیلے پہ رہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اگلا سوال کیا، کہا یہ کس جگہ ہے؟ اس نے کہا ذات اللوزا، جو فلاں بھڑکنے والا ٹیلہ ہے وہاں پہ یہ موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ تمام باتیں اس سے پوچھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا بھائی تمہارا گھر جل چکا ہے، تمہارے نام ہی سارے آگ والے ہیں، تمہارا گھر بھی جل چکا ہے، جا کے دیکھ لو۔ وہ آدمی جب اپنے گھر کی طرف گیا تو اس کا گھر بھی سارا جل چکا تھا۔ یعنی جو نام ہوتا ہے اس کا انسان پہ اثر ہوتا ہے۔ اسم بمسمہ اسی کو کہتے ہیں، جیسا نام ہو اس نام کا اثر انسان پہ ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں کوئی اپنے بچے کا نام فرعون رکھتا ہے؟ نہیں رکھتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرعون کا نام جب یاد آتا ہے ظلم یاد آتا ہے، ظالم بادشاہ گزرا ہے۔ کوئی اپنے بیٹے کا نام ابو جہل نہیں رکھتا، کوئی اپنے بیٹے کا نام ابو لہب نہیں رکھتا، کوئی اپنے بیٹے کا نام شداد نہیں رکھتا، حامان نہیں رکھتا، نمرود نہیں رکھتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پتہ ہے ان کا کردار ایسا ہے کہ انہوں نے ایسے ظلم کیے۔ جب ہم اپنے بچوں کے نام ایسے رکھیں گے تو پھر ہمارے بچوں کے ساتھ یہ جب نام رکھیں گے ان ناموں کا اثر ہمارے بچوں پر بھی ہوگا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پہلا حق یہ ہے کہ جب بچے کی پیدائش ہو سب سے پہلے اس کے دائیں کان میں اذان اور اس کے بائیں کان میں اقامت کہی جائے۔ دوسرا حق بچے کا یہ ہے اس کے لیے اچھے نام رکھے جائیں، اچھے نام کی تجویز، اچھا نام تجویز کیا جائے، اچھا نام رکھا جائے اس کے لیے۔ یہ نہیں ہے کہ ماڈرن نام رکھا جائے، یہ نہیں ہے کہ ایکٹرز کے نام رکھے جائیں، یہ نہیں ہے کہ ایسا انوکھا نام ہو دنیا میں کسی نے نہ رکھا ہو۔ یہ معیار چھوڑ دینا چاہیے۔ نام وہ ہو کہ جو کردار والے نام ہے، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، نام وہ ہو جو صحابہ کرام کے نام ہو، نام وہ ہو جو اولیاء اعظام کے نام ہو، نام وہ ہو جن کا کوئی ایسا معنی ہو جو انسان کے ساتھ جچتا بھی ہو۔ اور اس کے بعد تیسرا حق اولاد کا کیا ہے؟ ان کے ساتھ محبت اور شفقت سے پیش آیا جائے۔ کوئی آدمی پرنسپل ہے تو وہ گھر کے دروازے سے باہر پرنسپل، گھر کے اندر پرنسپل نہیں۔ کوئی کمانڈر ہے گھر کے دروازے سے باہر کمانڈر رہے، گھر کے اندر نہیں۔ کوئی استاد ہے اپنی استادی گھر کے دروازے سے باہر، گھر کے اندر نہیں۔ اس لیے گھر کے اندر کمانڈر بن کے رہے گا تو یہ بچے ہر وقت ڈرتے رہیں گے۔ گھر کے اندر یہ ایسا مزاج رکھے گا جیسا باہر اپنے عہدے کے مطابق رکھتا ہے تو پھر گھر میں بچوں کی تربیت نہیں کر سکے گا۔ گھر کے اندر والد کی صورت میں آئے، بیٹے کی صورت میں آئے، بھائی کی صورت میں آئے، شوہر کی صورت میں آئے تو تب یہ گھر میں رہ سکے گا۔ لیکن اگر یہ وہی مزاج جو باہر رکھتا ہے اپنے عہدے کے مطابق گھر میں رکھے گا، گھر کا نظام کبھی نہیں چل سکتا۔ گھر میں ایک شفیق باپ ہو تاکہ بیٹے سکون سے اپنے والد سے بات کر سکیں، تاکہ اولاد اپنے گھر میں اپنے والد کا گھر میں ہونا اس کو باعث خیر سمجھیں۔ یہ نہ ہو کہ والد ایک دروازے سے آئے، بیٹا دوسرے دروازے سے باہر نکل جائے۔ والد ایسا نہ ہو۔ ایسا والد ہوگا تو پھر بچوں کی تربیت نہیں ہوگی، پھر بچے ہر وقت بھاگتے رہیں گے۔ اولاد کا یہ تیسرا حق ہے
کہ والد ان سے محبت اور شفقت سے پیش آئے، لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ صرف شفقت سے پیش آئے، ڈانٹے بھی نہیں، مارے بھی نہیں، والد ہے عمومی مزاج اس کا شفقت والا ہونا چاہیے، لیکن اگر کہیں ڈانٹ ڈپٹ کی ضرورت پڑے تو وہ بھی کرے، مار کی ضرورت پڑے بچوں کو تو وہ بھی کرے، لیکن اولاد کا یہ حق ہے کہ والد کی طرف سے ان کو محبت اور شفقت بھی ملے، یہ اولاد کا حق ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما تھے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چوما، بوسہ دیا۔ قریب صحابی رسول حضرت اقرا بن حابس تمیمی بیٹھے تھے، انہوں نے جب دیکھا فرمایا اللہ کے رسول کیا اسلام یہ سکھاتے ہے کہ بچوں کو پیار کیا جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہاں، اسلام تو یہ سکھاتے ہیں بچوں کے ساتھ محبت شفقت سے پیش آیا جائے۔ فرمایا میرے تو 10 بیٹے ہیں، میں نے آج تک کسی بیٹے کو نہیں چوما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو اللہ کی دین ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بچوں کے ساتھ رحم اور شفقت والا معاملہ عطا فرمائے۔ تو اسلام تو ہمیں یہ سکھاتا ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک بدو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے پیار کر رہے تھے، بچوں کو بوسہ دے رہے تھے۔ اس نے کہا کیا بچوں کو بوسہ دینا چاہیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یرحم لم یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا۔ آپ بچوں پہ رحم نہیں کرو گے، اللہ آپ پہ رحم نہیں کرے گا۔ اس نے کہا میں تو اپنے بچوں کو بوسہ نہیں دیتا، پیار نہیں کرتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ نے تمہارے دل سے رحم نکال دیا تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو اولاد کا تیسرا حق یہ ہے کہ اولاد کے ساتھ محبت سے، پیار سے، شفقت سے پیش آیا جائے۔ والد دروازے سے اندر آئے، یوں لگے کہ ایک شفیق باپ آیا، یوں لگے ایک رحیم باپ آیا، یوں لگے ایک محبت والا والد گھر کے اندر داخل ہوا ہے، یوں نہ لگے کور کمانڈر داخل ہو چکا ہے، یوں نہ لگے کہ یہاں پہ چیف آف آرمی سٹاف آ چکا ہے اب سارے خاموش ہو کے بیٹھ جائیں۔ والد کو اولاد کے ساتھ ایسا سلوک کرنا چاہیے، ایسا رویہ اختیار کرنا چاہیے کہ بچے اپنے والد کے پاس بیٹھنے کو اپنی سعادت سمجھیں۔ ایسا نہ ہو ابو جی ایک دروازے تو آن بچے دوے دروازے تو باہر، جس ویلے ابو جلسن تے پھر مڑ کے کار اندر آسا، ایسا نہ۔ اور اس کے بعد آج ہم اپنی اولادوں کے تربیت میں جو غفلت برتتے ہیں، اس غفلت کی وجہ سے اگر ہماری اولادیں کسی غلط طرف جاتی ہیں تو ہم ان کے ساتھ برابر کے شریک ہیں۔ آج ہمارے معصوم بچے جب موسیقی کی طرف جاتے ہیں، ڈانس پارٹیوں میں شرکت کرتے ہیں، ہلکے پھلکے میوزک کے ساتھ ناچتے گاتے تھرتھراتے ہیں، والد کہتے ہیں ماشاءاللہ دیکھو کتنا پیارا ناچ رہا ہے، دیکھو ہمارے بیٹا ابھی تو 5 سال کا ہوا ہے، دیکھو کتنا پیارا ناچ رہا ہے، اس کو کتنا پیارا ناچنا آیا۔ پھر اس سے پوچھتے ہیں بیٹا کدھر سیکھا ہے؟ کہتا ہے ماما جانی بابا جانی موبائل پہ دیکھا تھا۔ ہم کہتے ہیں اچھا بیٹا جی یہ موبائل لو اور بھی دیکھو۔ کوئی کہہ دے نا بھائی بچوں کی کوئی تربیت کرو، یہ کیا کر رہے ہو؟ آگے سے کہتے ہیں یہ مولوی تو ہمیں کسی کام کو، ہمیں مولوی آزادی کی طرف جانے ہی نہیں دیتے، مولوی تو ہمیں کوئی کام کرنے نہیں دیتے۔ گھر کا کوئی بندہ تو کہتے ہیں زیادہ صوفی نہ بن بھائی، ساڑھے ہستے صوفی نہ بن، خیر ایسا پتہ کیا کرنا ہے۔ لیکن یہی اولاد کل کو جب اسی ماحول میں آگے جاتی ہے، کل کو یہی اولاد محفلوں میں موسیقیوں میں جانے لگتی ہے، رات کو 12 1 2 بجے گھر آتی ہے، پھر ہم پوچھتے ہیں بیٹا کہاں گئے تھے؟ کہتے ہیں بابا جان فلاں جگہ گیا تھا، شادی میں گیا تھا، وہاں پہ جوڑا تھا وہاں گیا تھا، ناچ گانے کی محفل تھی وہاں گیا تھا۔ ہم کہتے ہیں بیٹا تمہیں پتہ نہیں 10 بجے بندہ گھر آ جاتا ہے؟ ہم ہی نے ان کو بتایا
کہ بیٹا یہ موسیقی اچھی چیز ہے. 4-5 سال سے بتاتے گئے, 10-12 سال تک, 6-7 سال ان کو رقص کرواتے گئے, ماشاءاللہ کہتے رہے, سبحان اللہ کہتے رہے, ان کو پیار کرتے رہے, لاڈ کرتے رہے, بیٹا بہت اچھا کام کرتے ہو. اب جب وہ بچہ بڑا ہو گیا, ہم کہتے ہیں ابھی گھر ٹائم پہ نہیں آتا. ہمارے پاس بہت زیادہ شکایتیں آتی ہیں, بیٹا پہلے بات مانتا تھا اب بات نہیں مانتا, بیٹا پہلے گھر ٹائم پہ آتا تھا اب گھر نہیں آتا. ہم پوچھتے ہیں کیا بیٹے کو موبائل تو نہیں دیا؟ او جی بیٹا تو نہیں چھوڑتا ہے جی, آتا ہے موبائل کن کے دو, سچ کن کے دیتا ہے جی. اچھا موبائل کن کے دیتا ہے, موبائل پہ بچہ ایسا نہیں پتا کہ کرتا آتا ہے میں پڑھنے ہستے کے دے. اور جتنا بچے موبائل سے پڑھتے ہیں علمان والحفیظ, اللہ حفاظت فرمائے. یہ موبائل ایسے پڑھنے کی چیز ہے نا, انسان جو پڑھتا ہے وہ نہیں پڑھاتا, یہ وہ پڑھاتا ہے جو موبائل چاہتا ہے, یہ وہ پڑھاتا ہے جو ہماری یہ نوجوان نسل کو موبائل دینے والی کمپنیاں چاہتی ہیں, جنہوں نے بنایا وہ جو وہ چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے. وہ یہود و نصارہ کے گیموں میں بچے چلے جاتے ہیں. آج ہمیں پتہ نہیں ہمارے بچے موبائل لے کے کیا کرتے ہیں. ایک والد میرے پاس آئے, کہنے لگے مولوی صاحب بہت پریشان ہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ بچے روزانہ 200 300 400 روپیہ منگ دیں, آتے نیٹ پیکج کرانا ہے جی. میں نے پوچھا موبائل کیوں لے؟ بس شوق ہے بچے دا جی. اچھا اب وہاں پہ بچوں کو ہزاروں روپے مہینے کے دے کے, میں نے کہا آپ کو پتہ ہے آپ کا بچہ موبائل پہ کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے نا جی بس وہ کوئی گیم شیم کھیلتا ہے جی, گیم شیم کھیلتا ہے بچہ موبائل لیتے. میں نے کہا گیم شیم کھیلتا ہے, گیم کا ایک وقت ہوتا ہے. کہتا ہے نا جی روزانہ آتا ہے 200 روپے دو جی پیکج مک کیا. بعد میں پتہ چلا وہ بچہ پڑھائی سے بھی گیا, اس کے اساتذہ نے بتایا پہلے اتنا لائق تھا کہ ٹاپ 3 میں آتا تھا اسکول میں, اور اب اتنا ہے کہ آخر سے ٹاپ 3 میں آتا ہے. اب شروع سے ٹاپ 3 میں نہیں آتا, لو 3 میں آتا ہے, آخر سے ٹاپ 3 میں آتا ہے. یہ ہماری نوجوان نسل آج یہ موبائل جو ہے نا ہمارے پاس دیکھنے میں بڑی خوبصورت چیز ہے, لیکن اللہ حفاظت فرمائے آج ہماری اولادیں اسی کی وجہ سے بگڑ رہی ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا, آج ہم اپنے بچوں کے جرم میں خود شریک ہیں. شروع میں بچوں کو تھپکی دیتے ہیں, بوسہ دیتے ہیں, بچے بہت سونا کام کرنے, بعد میں کہتے ہیں بچے ایک ایک کرنے پہ. اب وہ بچے کہاں رکے گا 7-8 سال جس کو ہم نے حوصلہ افزائی کرتے رہے, اب 7-8 سال 10 سال کے بعد جب وہ جوان ہو گیا ہم کہہ رہے ہیں موبائل چھوڑ دو, وہ کہے گا نہیں بھائی اب یہ میرے چھوڑنے کی چیز نہیں ہے, کہے گا میں یہ کر لوں گا وہ کر لوں گا, موبائل کبھی نہیں چھوڑوں. اور پھر ایک اور غلط فہمی, جب ہم روکتے ہیں کہ نہیں بچوں کو یہ چیزیں مت دیں, نہ سکھائیں, کہتے ہیں ابھی چھوٹا ہے جی, اور تے نکا ہے لے 4-5 سال اس کی عمر ہے کھیڑو دے ایسا. لیکن وہی بچہ جب 12 سال کا ہوتا ہے پھر وہ کھیلنے والدین بھی نہیں دیتے, وہ کہتے ہیں مولوی صاحب اور تسی روکو جی, تعویذ دو گلے پہ پاواں کوئی کام ہوگے, مولوی صاحب پانی دم کر کے دو, پانی پیوے غلط کمت اور رک جو لے. مولوی صاحب ساڈی گل ہی نہیں منتا, گھر آندے موبائلے پہ دیکھتا رہتا, اسی کوئی آنے سنتے ہی نہیں, 2 باری آنے 3 باری کو لہر کر دے, غصہ آ رہا ہے آتے ہر ویلے میں کام آتے رہتے. بھائی ہم نے ان بچوں کو بچپن سے, آج ہمارے بچوں کی یہ کیفیت بن چکی ہے 3-4 سال کا بچہ اس کو بھی موبائل استعمال کرنا آتا ہے, وہ بھی کہتا ہے مما جانی میں نے سیریلک بعد میں کھانا ہے مجھے پہلے موبائل دے دیں. وہ بھی کہتا ہے مما جانی فیڈر تب پیوں گا جب مجھے موبائل دیں گے, اور ہم بھی بڑے مزے سے دیتے ہیں, یہ لو بیٹا جی یہ موبائل لے لو, یہ لو اب فیڈر پیو ساتھ. یہ درد دل ہے, یہ معاشرے کے بگاڑ کا سبب ہے. یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں, اور یہی وہ چیزیں ہیں یہود و نصارہ ہمارے بچوں کو آج جو ڈراموں میں سکھا رہے ہیں, یہی کچھ سکھا رہے ہیں. کہیں پہ اجڑتے ہوئے گھر دکھاتے ہیں, کہیں پہ مال و دولت کی خاطر والدین کی عزت کو تار تار کرنا سکھاتے ہیں, کہیں پہ چوریاں ڈکیتیاں سکھاتے ہیں. یہی ہمارا آج معاشرہ بن چکا ہے. ہمارے ٹی وی کے ڈرامے یہی عکاسی کرتے ہیں, ہمارے موبائل پہ جتنی بھی چیزیں اسی چیز کی عکاسی کرتی ہیں. آج ہمارا مسلمان معاشرہ, مسلمان تہذیب, مسلمان کلچر ختم ہو چکا ہے. بچہ دیکھتا ہے میرے دوست نے ایسا لباس پہنا,
بچہ کہتا ہے مجھے ایسی پینٹ لے کے دیں یہاں سے پھٹی ہوئی ہو، ایسی شرٹ لے کے دیں یہاں سے پھٹی ہوئی ہو، ایسا لباس لے کے دیں میں یہاں سے یہاں تک نظر آؤں، ایسا لباس لے کے دیں یہاں سے نیچے نظر آؤں، ایسا لباس لے کے دیں میں یوں کروں۔ وہ معاشرے میں جب دیکھتا ہے معاشرہ ایسا ہے، وہ بھی پھر معاشرے کے ساتھ چلنے لگتا ہے۔ لیکن اگر ہم آج یہ سوچیں کہ ہمارا معاشرہ کیوں جا رہا ہے اس طرف، کیسے روکیں گے، تو آج بھی ہمارے پاس وقت ہے، ہم اس معاشرے کو روک سکتے ہیں۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے ایک حکایت نقل کی ہے۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ ایک ریوڑ جا رہا تھا بھیڑوں بکریوں کا۔ اب اس ریوڑ والے مالک نے دیکھا رستے میں ایک شیر کا بچہ اس کو ملا، اس نے اس شیر کے بچے کو بھی لیا، ساتھ روانہ کر دیا۔ بچہ تو شیر کا تھا، لیکن اب بکریوں کے ساتھ بھیڑوں کے ساتھ رہتے ہوئے اس کے دل میں بزدلی آ گئی۔ اب انہی کے ساتھ چلتا پھرتا بڑا ہو گیا، بزدل تھا۔ ایک دن پانی پی رہا تھا، پانی پیتے ہوئے جب اس نے پانی میں اپنا عکس دیکھا، اس کو پتہ چلا بھئی میں تو شیر ہوں، میں ان بھیڑوں بکریوں کے ساتھ کیا کروں، میں تو شیر ہوں۔ اس کے اندر کا احساس جاگا کہ شیر تو وہ ہوتا ہے جو بہادر ہوتا ہے، جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے۔ جب اس کے اندر کا یہ احساس جاگا، اس نے سب بھیڑوں پہ حملہ کیا، سب کو ختم کر دیا۔ ہمارے اندر یہ احساس جاگ جائے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے اندر یہ احساس جاگ جائے کہ ہم اللہ کے رسول کے امتی ہیں، ہمارے اندر یہ احساس جاگ جائے ہمارا لباس اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق ہو، ہمارے اندر یہ احساس جاگ جائے کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا معاشرہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق ہو، پھر جا کے ہم مسلمان معاشرہ بنا سکیں گے۔ لیکن پھر آگے جا کے ہم کہاں رکھتے ہیں؟ ہم سوچتے ہیں یار میں اکیلا کیسے کروں گا، میرے نال تے اور کوئی بھی نہیں، میں کلا کرساں، یہ تے نہیں ہوتا۔ میں ایک آدمی کنجو اپنا کار تبدیل کرساں، کنجو معاشرہ تبدیل کرساں۔ بھائی ایک آدمی جب ارادہ کر لیتا ہے، ایک آدمی جب کسی کام کی نیت کر لیتا ہے، وہ آدمی معاشرہ کیا وہ پوری دنیا کو تبدیل کر دیتا ہے۔ آپ سوچئے آج دنیا میں انگریزی زبان بولی جاتی ہے، کیا انگریزی زبان 100 آدمیوں کا ذہن سوچا تھا؟ نہیں، ایک آدمی نے ایک تجویز پیش کی، چلتے چلتے بہت سارے افراد ملتے کہ آج پوری دنیا میں انگریزی آفیشل زبان کے طور پہ بولی جاتی۔ آج موبائل ہمارے پاس، ہر بندے کے پاس ہے۔ ایک آدمی نے سوچی کہ مجھے یہ بنانا چاہیے، اس کی سوچنے کے بعد اس کے ساتھ ٹیم ملتی گئی، آج پوری دنیا میں عام ہے۔ ہم یہ سوچیں، ہم نے اپنے معاشرے میں مسلمان معاشرہ بنانا ہے، اپنے معاشرے کو یہ سوچیں گے، اس کے لیے قدم اٹھائیں گے، تب ہمارا معاشرہ مسلمان معاشرہ بنے گا۔ اللہ معاف فرمائے، آج ہمارے مسلمانوں کو، آج ہمیں تو اپنی قومی زبان تک بھول چکی ہے۔ آج ہم اپنی زبان بولتے ہوئے بھی اگر کسی مجلس میں ہم اپنی زبان بولیں ہمیں شرم آتی ہے۔ کسی جگہ دو چار دیگر کسی زبان والے، انگریزی زبان بولنے والے ہم بڑے اس سے کہتے ہیں یار میں اردو بولوں گا۔ ہم نے اپنی زبان کو بھی چھوڑ دیا۔ کسی جگہ دو چار ایسے لوگ ہوں جو دیگر لباس پہننے والے ہوں، ہم اپنا لباس پہنتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں، یار میں شلوار قمیض میں جاؤں گا، لوگ کیا کہیں گے؟ اس وقت تک کوئی بھی انسان ترقی نہیں کر سکتا جب تک وہ احساس کمتری کا شکار ہو۔ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا ہے۔ اگر ہم اسلام کے مطابق زندگی گزاریں گے، اگر ہم اسلام کی پوری زندگی کو پڑھیں گے، اس کے مطابق زندگی گزاریں گے، تو اسلام نے جیسا ہمیں لائف سٹائل بتایا ہے، اسلام نے ہمیں جیسا زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا ہے، ایسا زندگی گزارنے کا طریقہ کسی نے نہیں سکھایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اصل کی طرف لوٹنے کی